وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواہ البخاری و مسلم. قابل احترام ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم حدیث کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث انما الاعمال بالنیات، ہم اس پر تفہیم کر رہے ہیں. غور فکر کا سلسلہ جاری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ کوئی بھی کام ہمارا ہو اس میں اخلاص ہونا چاہیے اور ہماری نیتیں صحیح ہوں. چھوٹا کام ہمارا ہو یا بڑا کام ہمارا ہو، اللہ رب العزت کے لیے کیا جائے. چھوٹا سا کام بھی اگر اللہ رب العزت کے لیے کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں افزائش فرماتا ہے اور بڑا کر کے اپنے پاس رکھتا ہے. اور بڑے سے بڑا کام اگر اللہ رب العزت کے لیے نہ کیا جائے اور لیبل اس کا لگا ہو یا بظاہر محسوس ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے. تو سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جس شخص کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے. ہجرت کی مثال اس میں دی گئی ہے. ہجرت کوئی معمولی کام نہیں ہے. اللہ رب العزت کے لیے گھر بار چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، اسباب چھوڑنا، تجارت چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اتنا بڑا عمل ایک بندہ کرتا ہے لیکن اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں. یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے. نیت اگر اللہ اس کے رسول کی طرف جانے کی ہے خالص تو اس کو ثواب ملے گا. لیکن کہا گیا ومن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبھا، اگر کسی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے او امرأۃ ینکحھا یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جو اس نے نیت کی. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی ازم میں اس طرح کی تعلیمات بندے کو نہیں دی گئی کہ وہ پریشانی ہو، خوشحالی ہو، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اس کا تعلق اس کے رب سے مضبوط کیا جائے. لاکھ پریشانیاں ہیں، حالات لاکھ نامساعد ہیں، لیکن ہمارا تعلق ہمارے رب سے غیر معمولی. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری قربانی سب میرے رب کے لیے ہے اور جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. غیر معمولی بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. کسی شخص نے اگر کوئی کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جس پر ہماری تائید نہیں ہے، وہ مردود ہے، رد ہے. یہ حدیث اور انما الاعمال بالنیات جس حدیث کی ہم تفہیم کر رہے ہیں اس وقت، یہ دونوں حدیث محدثین کہتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں بنیاد ہیں دین کی تعلیمات کی. عمل کے سلسلے میں، نیت کے سلسلے میں ہم بہت سارے اعمال کرتے اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے قبول فرما لے، ذخیرے اجر آخرت فرمائے، دنیا میں بھی سکون دے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی جنت سے ہم تمام کو نوازے. یہ ہماری تمنا ہے.
لیکن نیتیں ہماری اگر صحیح نہ ہوں اور اللہ رب العزت نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں اس بنیاد پر نہ ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے اس کی روشنی میں نہ ہوں، تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا میں تشریف لائے کہ آپ بتائیں کہ جو اعمال ہیں اس کو کس بنیاد پر کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں ارشاد ہوتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، عملاً صالحاً، نیک عمل کرے۔ عمل صالح ہر وہ عمل صالح ہے جس کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہوتی ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک کا دائرہ بہت وسیع، اللہ رب العزت شائبہ تک نہیں چاہتا کہ شرک دور دور تک کہیں نظر آئے۔ ریا کے بارے میں جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ ریا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شرک خفی ہے، شرک اصغر ہے، چھوٹا اور خفیہ شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، جس شخص کا مقصد دنیا داری ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو پارا پارا کر دیتا ہے، اس کا کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا، وہ پریشان حال رہتا ہے۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اللہ رب العزت اس کی محتاجی کو اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ جو شخص خالص دنیا دار ہوتا ہے، جس کی نیت اور جس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بے حال رکھتا ہے۔ یہ کام اور وہ کام اور یہ مصروفیت اور وہ مصروفیت اور یہ پریشانی اور وہ پریشانی، ہمیشہ مصروف۔ دنیا تو بظاہر اس کو ملتی ہے کہ دولت بھی آ رہی ہے، مال بھی آ رہا ہے، جاہ و منصب بھی آ رہا ہے، ساری چیزیں اس کو بظاہر ملتی ہیں، لیکن اس کو سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، دل کا سکون نہیں ہوتا، پریشان حال ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اس کی محتاجی کو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے بہت مالدار، لیکن وہ دماغ کا محتاج ہوتا ہے، اپنی ضروریات میں محتاج ہوتا ہے، ذہن کا محتاج ہوتا ہے، اپنے معاملات میں اور اپنے اعمال میں وہ محتاجی اس کے سامنے ہوتی ہے، تو محتاجی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا اتنی ہی ملتی ہے جو اس کے لیے لکھی گئی ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے آزمانے کے لیے، کسی کو دے کر کے آزماتا ہے، کسی سے لے کر کے آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نالائق بندوں کو بھی دنیا دیتا ہے کہ لو یہ دنیا، اور دیکھیں کہ تم یہ دنیا پا کر کے کہاں تک جاتے ہو اللہ تعالیٰ کے اس راستے میں سرکشی کرنے میں۔ لیکن آگے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ، جس کی نیت آخرت ہوتی ہے، جس کا مقصد آخرت ہوتا ہے، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور اللہ رب العزت مالداری کو اس کے دل میں رکھ دیتے ہیں۔ ان الغنا غنا النفس، سب سے بڑی جو مالداری ہے وہ دل کی مالداری۔ آپ غور کیجئے، ایک آدمی بہت زیادہ مال و اسباب والا ہے، فیکٹریاں ہیں، بینک بیلنس ہیں، تجارت ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت مال ہے، لیکن سکون نہیں اس کو، اطمینان نہیں، نیند نہیں آتی اسے، دل سکون میں نہیں رہتا، دماغ سکون میں نہیں رہتا۔ وہ مال و اسباب کس کام کا؟ تو کہا کہ سب سے بڑی مالداری یہ ہے کہ آدمی کو جو کچھ ملا ہوا ہے، پیٹ پردہ اس کا قاعدے سے ہو رہا ہو اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو سکون ہو۔ یہ سب کو نہیں ملتا۔ 50,000 روپے میں بھی وہ برکت نہیں ہوتی جو کبھی کبھی 500 روپے میں، 1000 روپے میں ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں غنا آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں فیضان رحمت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جس کی نیت آخرت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں، اور وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور غنا اس کے دل میں رکھ دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اس کے پاس دنیا آتی ہے، درحالے کی دنیا ذلیل و حقیر ہوتی ہے۔ دنیا اس کے پاس آتی ہے، سر اٹھا کے نہیں آتی، حقیر بن کر کے دنیا آتی۔ صحابہ کرام کے پاس دنیا آتی تھی لیکن وہ اس کو اپنے جوتیوں کی نوک پر رکھتے تھے۔ مال و اسباب تو حاصل کرتے تھے، لیکن مال و اسباب کے ذریعے وہ آخرت اللہ رب العزت کی بنانے کے لیے تیار رہتے تھے کہ ہمارا جو مال ہے، جو ہمارا اسباب ہے، اس کے ذریعے ہماری آخرت بن جائے، ہماری آخرت سمر جائے۔ دوست اور ساتھیوں، یہ جو مال اور اسباب ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے، یہ اللہ رب العزت کی ہم تمام کے پاس امانت ہے اور آزمائش ہے۔ یہ مال دے کر کے آزماتا ہے، مال لے کر کے آزماتا ہے۔ اب آدمی اگر یہ سمجھے
کہ اللہ رب العزت نے کسی کو بہت زیادہ نواز دیا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے، یا اللہ رب العزت نے کسی کو بہت اچھی صحت دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے، یا اللہ رب العزت نے کسی کو بہت سارے عہدے دے رکھے ہیں اور بہت ساری اس کو شہرت دے رکھی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے؟ اور ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا ہے، اسباب نہیں دیا ہے، صحت نہیں دی ہے، شہرت نہیں دی ہے تو اس سے بہت ناراض ہے، یا کسی کو بہت بیمار کر دیا ہے اللہ رب العزت نے تو اس سے بہت ناراض ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت مفلوق الحال رکھا ہے، فقر و فاقہ میں رکھا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہے؟ یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مال دے کر کے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے کر کے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ عہدے دے کر کے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ شہرت دے کر کے آزماتا ہے، اور ادھر مال لے کر کے آزماتا ہے، محتاجی دے کر کے آزماتا ہے، صحت کو لے کر کے بیماری دے کر کے آزماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا طریقہ ہے، اس کی سنت ہے۔ بندے کی اگر نیت صحیح نہ ہو اور بندے کی سوچ اگر صحیح نہ ہو تو پریشان حال ہوگا۔ اسلام تعلیم یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، نیت تمہاری آخرت کی نیت ہونی چاہیے، تمہارا جو قبلہ ہے وہ درست ہونا چاہیے تو تمہارے سارے مسائل حل ہوں گے۔ معزز ناظرین، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دخترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں صرف پیس ٹی وی پر۔ جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات۔ الجھنیں ہر جمعرات رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ تفہیم حدیث کے سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات پر گفتگو چل رہی ہے۔ ہم وقفے سے پہلے یہ عرض کر رہے تھے کہ جس کی نیت دنیا داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو پریشان رکھتا ہے، اس کو سکون نہیں دیتا، اور جس کی نیت آخرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے سکون قلب عطا فرماتا ہے، اس کے مسائل حل فرماتا ہے۔ اور دنیا کے بارے میں یہ کہا کہ دنیا اس کے پاس آتی ہے، وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس آتی ہے اور دنیا حقیر ہوتی ہے، ذلیل ہوتی ہے۔ دنیا دار کے سامنے دنیا بہت قابل احترام ہوتی ہے، وہ کبھی بھی دنیا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان کا سودا تو کر سکتا ہے، گر تو سکتا ہے، ذلیل تو ہو سکتا ہے خود، لیکن دنیا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بندے مومن کیا ہوتا ہے؟ بندے مومن کی نیت آخرت ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دنیا جس کی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل نہیں فرماتا، اور محتاجی اس کے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اور جس کی نیت آخرت ہوتی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے، اور وہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ ان الغنى غنى النفس۔ اور دنیا اس کے سامنے آتی ہے ذلیل و حقیر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے دنیا حقیر ذلیل تھی، ان کے سامنے بات بالکل واضح تھی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اے صحابہ، دنیا میں جو تم آئے ہو چند دنوں کے لیے ہو، اور تمہیں اپنی نیتوں کو درست کرتے ہوئے اعمال ایسے کرنے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کی جنت حاصل کر لو۔ دنیا چند دن کی ہے، ایک مسافر ہو اس دنیا میں، تم ایک سرائے ہے، تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، پھر یہاں سے چلے جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و اسباب حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ہے، حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، اور مال کے پیچھے بندہ دیوانہ نہ ہو جائے۔ مال حاصل کرنا معیوب نہیں ہے، حلال طریقے سے مال حاصل کرنا محمود ہے، بلکہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو جو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنا کماؤ کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے، تم دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ نہ بنو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی مال کے پیچھے دیوانہ ہو جائے۔ مال حاصل کرو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مال کماؤ اس کے ذریعے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ مال اپنے اوپر خرچ کرو، بیوی بچوں پر خرچ کرو، اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرو، غربا مساکین، لاچار، محتاج، متاثرین، مستحقین، یہ سارے جو لوگ ہیں ان کا حق ہے تمہارے اوپر، ان میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرو، جنت حاصل کرنے کے لیے۔ مال حاصل کرو اس لیے نہیں کہ اس دنیا میں تم بہت اچھے معیار کی زندگی گزارو، تمہارا نام ہو، فلاں ہو، اور رب تم سے ناراض ہو جائے۔ مال بھی ویسے حاصل کرو جیسے اللہ چاہتا ہے، مال بھی ویسے خرچ کرو جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو پھر دیکھو گے کہ دنیا تمہارے اوپر برسے گی اور دنیا حقیر اور ذلیل تمہارے سامنے ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے جس پہ آپ نے فرمایا، حضرت عمر کی روایت وہ بھی ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینہ کا ایلا کیا۔ ایلا کہتے ہیں قسم کھانے کو۔ 1 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا تھا کہ میں اپنی ازواج سے اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، اور ایک بالا خانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ حضرت عمر گئے، غلام سے کہا کہ کہہ دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عمر ملنے آیا ہے۔ 1 مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا، غلام دیکھتا تھا، کچھ بولتا نہیں تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں فرفعت صوتی، میں نے اپنی آواز کو تیز کیا اور میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ عمر ملنے آیا ہے اور اپنی بیٹی حفصہ کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہے، آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا ہے۔ آواز تیز تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور غلام سے کہا کہ آنے دو۔ کہہ رہے ہیں کہ میں پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ پر جہاں آپ تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو اپنی چادر مبارک کو سمیٹتے ہوئے بیٹھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے پہلو مبارک پر نشان پڑا ہوا ہے، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے آپ۔ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنبِهِ، میں نے دیکھا کہ چٹائی کا نشان آپ کے پہلو مبارک پر پڑا ہوا ہے۔ وَعَفِيقٌ مُعَلَّقٌ، ایک چمڑا ہے جس کو سکھانے کے لیے لٹکایا ہوا۔ وَقَبْضَةٌ مِّن شَعِيرٍ، مٹھی بھر جو ہے جو کونے میں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں فَابْتَدَتْ عَيْنَايَ، میری آنکھیں چھلک پڑیں، آنسو آ گئے میری آنکھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکیک یا عمر، عمر کیوں رونے لگے؟ ابھی آئے کوئی بات ہی نہیں کی رونے لگے؟ حضرت عمر کہتے ہیں ما لی لا ابکی، میں کیوں نہ روؤں اللہ کے نبی، انت رسول اللہ وصفوتہ، آپ اللہ کے رسول اس کے برگزیدہ بندے ہیں، وذالک قیصر و کسریٰ فی الثمار والانہار، اور یہ اللہ کے دشمن قیصر و کسریٰ پھل اسباب سونے چاندی کے ڈھیر میں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی یہ حالت ان کی وہ حالت۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور میرے آنسو بند ہو۔ آپ نے فرمایا عمر کیا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو ہمارے لیے آخرت ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کمانے سے منع نہیں کیا۔ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور بھی جلیل القدر صحابہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں مال کی قربانیاں دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مال آتا تھا لیکن آپ اس کو ریح مرسلہ کی طرح اپنے پاس رکھتے نہیں تھے۔ وہ پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر مل جائے مجھے تو شام ہونے سے پہلے پہلے اپنے الگ کر دوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دنیا چھوڑ دیا جائے اور صرف بیٹھ کر کے اللہ اللہ کیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا بالکل واضح تھی اور آخرت بالکل واضح تھی، تو آپ کو دنیا کی کوئی حیثیت ہی آپ کے سامنے نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نیت اور ان کا مقصد دنیا ہے، ہماری نیت اور ہمارا مقصد آخرت ہے۔ ہم کو بہت ساری چیزوں سے دلچسپی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کام سے کام۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے جس کو جوڑ کر کے اگر مفہوم سمجھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو سفر آخرت پر جا رہا ہے۔ یہ دنیا ایک شجر سایہ دار ہے، چند گھنٹوں کے لیے آرام کے لیے ٹھہر گیا ہے، دنیا سے کیا سروکار بجھے۔ یہ یقین کی اعلیٰ منزل ہے، احسان کی اعلیٰ منزل ہے۔
دنیا کی وضاحت اور دنیا جس کے سامنے واضح ہو جائے گی، آخرت اتنی زیادہ اس کے سامنے کھل کر کے سامنے آ جائے گی. آخرت جتنا زیادہ اس کے سامنے واضح ہوگی، دنیا کی حقارت اور اس کی ذلت اس کے سامنے واضح ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں مکھی کے پر اور مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، اللہ رب العزت ایک گھونٹ بھی مشرک اور کافر کو نہ دیتا. تو دنیا سے ہمیں تعلق ضرور رکھنا ہے، دنیا ہی سے گزر کر کے آخرت کی منزل آتی ہے. دنیا کو کمانا بھی ہمیں ہے، دنیا سے واسطہ بھی رکھنا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا ہے. لیکن مال کمانا ہے حلال طریقے سے، لیکن مال کے پیچھے دیوانہ نہیں ہونا ہے. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو کہا گیا کہ اگر نیت صحیح ہے تو آخرت کی طرف بندے کا جھکاؤ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ نیتوں کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے. ایک آدمی جنگ میں شریک ہو گیا تو اس کو ثواب ہے، لیکن ایک آدمی اگر جنگ میں شریک نہیں ہو پایا تو اس کو بھی ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت شرکت کی تھی، کسی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما رجع من غزوہ تبوک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غزوہ تبوک سے اب واپس ہو رہے، کیا فرمایا آپ نے؟ ان بالمدینۃ اقواما، مدینہ میں کچھ لوگ ہیں، ما سرتم سیرن، جو بھی منزل تم نے طے کی، ولا قطعتم وادیا، اور کوئی بھی وادی تم نے پار کی، الا کانوا معکم، مگر وہ تمہارے ساتھ ساتھ تھے. جتنی بھی منزلیں تم نے طے کی اور جتنی بھی وادیاں تم نے پار کی وہ تمہارے ساتھ ساتھ تھے، لیکن تھے کہاں؟ وہ مدینہ میں تھے. قالوا یا رسول اللہ وہم بالمدینہ، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ میں ہیں، مدینہ میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ میں بھی ہمارے ساتھ ہیں. قال وہم بالمدینہ، کہا کہ ہاں وہ مدینہ میں ہیں. حبسہم العذر، ان کو عذر نے شرکت سے معذور کر رکھا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں شریک ہو سکے، لیکن ان کا دل تمہارے ساتھ ہے، ان کی نیتیں تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں. اس کی روایت بخاری کی. بعض لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، قرآن مجید میں اس کی تفصیلات ہیں. محترم ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامان زندگی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ جنگ میں جا سکیں. تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. حدنا اللہ یجد ما ينفقون، اس غم میں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے راستہ ہی نہیں پا رہے ہیں، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ خرچ کر کے چلے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ معذور ہیں. ان کی چونکہ نیت صحیح تھی، ان کا دل چونکہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے وہ فکر مند تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکیں، خدمات دیں، لیکن عذر کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، دل تڑپ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر ان لوگوں کی منقبت میں یہ فرمایا تھا، مدینے میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو تمہارے ساتھ یہاں شریک نہیں ہیں، وہ مدینہ میں ہیں، لیکن چونکہ ان کی نیتیں صحیح تھیں، وہ ان کے دل تمہارے ساتھ تھے. جتنی بھی منزلیں تم نے طے کی، جتنی بھی وادیاں تم نے پار کی، جو بھی کام تم نے کیا، سب میں وہ تمہارے ساتھ تھے. محترم ناظرین کرام، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیت اگر آدمی کی ہو تو اللہ رب العزت بڑے سے بڑے کام کا ثواب عطا فرماتا ہے، اگر کسی وجہ سے وہ کام آدمی نہ کر سکے. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ بندہ جب نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی لکھ دیتا ہے، جب عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی اور بڑھا دیتا ہے. بندہ جب گناہ کی نیت کرتا ہے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، یہاں تک کہ جب وہ گناہ کر دیتا ہے ایک گناہ لکھا جاتا ہے. نیکی کے سلسلے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ثواب لکھا جاتا ہے، جب وہ نیکی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اور 70 گنا اس کو بڑھا کے لکھتا ہے. لیکن جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ نہیں لکھتا، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اس کے باوجود بھی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف یکسو نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف نہ آئے، تو یہ ہماری کوتاہی یا ہماری بدقسمتی ہے. اس حدیث سے جو بات ابھر کر کے سامنے آتی ہے محترم ناظرین کرام، وہ یہ کہ نیت درست کرنا بہت ضروری ہے، اور آدمی دل کی رگوں کی گہرائیوں کے ساتھ پہلے اللہ رب العزت پر اعتقاد اور یقین کو مضبوط کرے، اور اللہ رب العزت پر اپنا ایمان پختہ کرے، اور کوئی بھی کام اس کا ہو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کی لیے کرے. ورنہ بڑے سے بڑا کام، ہجرت جیسا کام بھی اگر بندہ کرتا ہے، نیت اس کی صحیح نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، اس کی کوئی حیثیت اس کے پاس نہیں ہوتی. پھر اخلاص، جو کام ہم کریں وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے کریں، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے نہ کریں.
یہ رتبہ بلند ہے، اور بندہ اگر اس رخ پر کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نوازشات، اس کے فیضانات اس کے اوپر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ان سارے امور و مسائل پر غور فکر کرنے اور اپنی زندگیوں کو نکھارنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔